منع نہیں فرمایا. اچھا, اور اس کو بعد میں منع کیا گیا. اور یہ جو آپ نسبت دیتے ہیں نا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا, یہ ایک جھوٹ ہے, ایک تہمت ہے. پہلی بات ہے کہ متعے کی جو حلیت ہے وہ قرآن میں ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامين اما بعد. معزز ناظرین و سامعین, حسن اللہ یاری سے ایک کالر نے سوال کیا کہ متعا کے متعلق یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا. تو آگے سے شیخ حسن اللہ یاری نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو آپ نسبت دیتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا, یہ ایک جھوٹ ہے, تہمت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ متع کی جو حلت ہے وہ قرآن میں ہے. اب یہاں شیخ حسن اللہ یاری نے کالر کو جواب دیتے ہوئے صراحتاً کہا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل من گڑت ہے, اس جیسی کوئی حدیث نہیں ہے. جبکہ جو مسلم شریف کا حوالہ وہ اس کالر کو دکھا رہے تھے, اسی مسلم شریف کے اندر پے در پے یہ 4 روایات ہے, اور یہی روایت شیعہ کتب الاستبصار کے اندر بھی حضرت مولا علی سے منقول ہے. بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے یا اس پر کلام ہے وغیرہ وغیرہ, صراحتاً کہہ دیا جھوٹ. یہ علم کا معیار ہوا کرتا ہے. حق کو چھپانا یہ کن کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے, اور تم اس کالر کے سامنے حق کو چھپا رہے تھے. ارے خدا کے بندو کہہ دو کہ لکھا ہوا ہے مگر اس کی سند معتبر نہیں ہے, اس کی سند پہ کلام ہے, فلاں راوی ایسا ہے, تو پھر بات بنتی ہے. صراحتاً کہہ دینا یہ ہے ہی جھوٹ اور یہ ہے ہی تہمت. یہ علم الحدیث ہوتا ہے, یہ علم کا معیار ہوتا ہے. اب مسلم شریف کے اندر بھی جو پے در پے 4 حدیثیں لکھی ہوئی ہے وہ بھی حضرت مولا علی سے منقول ہے, اور جو الاستبصار شیعہ کتب کے اندر ہے وہ بھی حضرت مولا علی سے منقول ہے. مولا علی شیخ خدا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام نے جو کہا وہ تو ہم اہل سنت نے گلے سے لگایا. لیکن تم نے ضد میں آ کے کہ یہ دور فاروقی میں سرکاری آرڈر جاری ہو گیا تھا کہ آئندہ سے جو متع کرے گا اس کو سزا دی جائے گی, تو تم نے ضد میں آ کے حضرت مولا علی کے فرامین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یا پھر کہہ دو کہ نعوذ باللہ من ذالک الاستبصار توسی نے جھوٹ بولا ہے حضرت مولا علی پر, اور جو مولا علی پر جھوٹ بولے وہ جہنم کا ایندھن. یہ اہل سنت کی روایات سنیں, صحیح مسلم ہے کتاب النکاح حدیث نمبر ہے 1407 عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ, کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے یوم خیبر, خیبر کے دن, وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ, اور گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا. یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی ہے جس میں محمد بن علی یعنی محمد الحنفیہ وہ روایت کرتے ہیں عن ابیہما, اپنے بابا سے, اور امام حسن بھی اور عبداللہ بھی, اور یہ دونوں بیٹے ہیں محمد بن علی کے, وہ اپنے بابا سے محمد بن علی الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں عن علی یعنی حضرت مولا علی شیر خدا سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ, کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن نکاح متع سے عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا. اسی طرح اگلی حدیث میں بھی ہے, اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت محمد بن علی جو کہہ رہے تھے تو یہی تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس نکاح متع سے خیبر کے دن منع کر دیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی منع کیا. اور اسی میں ایک اور سند سے بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ. یہ مسلم شریف بخاری میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, بے شمار کتب کے اندر یہ حدیث ہے, اور منقول بھی کن سے, مولا علی سے شیر خدا سے, جبل استقامت, پیکر غیرت حضرت مولا علی شیر خدا سے. آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس کو منع کیا خیبر کے دن متع کے نکاح سے. اور یہی بات الاستبصار کے اندر بھی ہے, روایت نمبر ہے 3593, اور باب باندھا گیا ابواب المتع تھی, ابواب المتع, متع کے ابواب, اس میں پہلے ہی باب ہے باب تحلیل المتع, متع کے حلال ہونے کا بیان. تو وہاں وہ روایت لائے, روایت نمبر 5 ہے باب کی, اور الاستبصار کی روایت نمبر 3593. فاما ما رواه محمد بن احمد بن یحییٰ عن ابی جوزائی عن الحسین بن العلوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی, امام زید سے, امام زین العابدین کے بیٹے شہزادے, عن آبائہ اپنے باپ دادا سے, عن علی مولا علی سے وہ روایت کرتے ہیں قالا, تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ ونکاح المتعۃ ونکاح المتعہ ونکاح المتعہ ونکاح المتعہ, کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے بھی منع کیا اور نکاح متع سے بھی منع کیا. تو یہ روایت تو آپ کی کتاب الاستبصار کے اندر بھی ہے, اور یہی بات تہذیب الاحکام کے اندر ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی نے نقل کی, اور روایت نمبر ہے 9293. اس کے اندر بھی ہے عن زید بن علی عن ابی عن علی علیہ السلام قال, حضرت مولا کائنات شریف یزدہ کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ ونکاح المتعتی, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن منع فرمایا. اور اللہ یاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. بتائیے کیا مولا علی شیر خدا نبی پاک علیہ السلام پہ تہمت لگا رہے ہیں؟ اور بقول تمہارے ان 4 کتب کے اندر جو روایات ہیں یہ بالکل صحیح ہے. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک مولا علی اس پر تہمت لگا رہے تھے, نہیں نبی پاک علیہ السلام پر تہمت لگا رہے تھے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, تم انہیں مولا کائنات کو اس حدیث کے مصداق ٹھہرانا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے تھے؟ کچھ حیا کچھ شرم کرو بھائی, اتنا بھی بے باکی اور حد سے نہ بڑھو. یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ, یوم خیبر خیبر کے دن منع کیا, یا نکاح المتعتی اور نکاح متع سے بھی منع کیا. گھریلو گدوں کے گوشت سے بھی خیبر کے دن منع کیا اور نکاح متع سے منع کیا. کب؟ یوم خیبر. لیکن یہ حسن اللہ یاری کی دلیری ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے. یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. خود بدلتے نہیں, فرمان بدل دیتے ہیں.